کیا یہ نئی حکومتیں مقامی باشندوں کی رضامندی سے متشکل ہوئی تھیں؟ عراق نے انتداب کی مخالفت کرتے ہوئے بامر مجبوری امریکی انتداب کو ترجیح دی، لیکن اسے انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں مقامی باشندوں کے ان مطالبات و حسیات کو ٹھکرایا گیا جس کے احترام کے حتمی اور مقرر وعدے موجود تھے۔ لارنس لکھتا ہے، فرانس نے دیوانہ وار انتداب بدلنے کی کوشش کی۔ برطانیہ نے شرمناک سودا کر کے اس فرانس کی تائید کی تاکہ وہ میسوپوٹیمیا حاصل کر سکے۔ معاہدے کی روح سے فرانس کو ساحل ملا اور عربوں کو حلب، حما، حمص، دمشق اور شرق اردن۔ انتداب کے صدقے میں اکثر و بیشتر حصے انگلستان اور فرانس نے ہتھیا لیے۔ معاہدہ تحدید احمقانہ تھا، مگر اس میں شام کا حق مختاری تسلیم کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ آئندہ فیصلے سے 10,000 گنا بہتر تھا۔ برطانیہ کو چونکہ جنگ میں عربوں کی امداد کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ان سے رنگا رنگ وعدے کیے۔ برطانیہ کو اسی طرح یہودیوں کی امداد کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ اس نے عربوں کی طرح یہودیوں سے مبالغہ آمیز اور غیر دیانتدارانہ وعدے کیے۔ پہلی عالمگیر جنگ میں کہ جس کے سیاسی پس منظر کے ایک پہلو کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، جرمنی کی للچائی ہوئی نظریں مشرق وسطی پر تھیں۔ وہ یہودیوں کی امداد حاصل کرنے کے لیے موہوم وعدے کر سکتا تھا۔ انگریز نے جرمنی کے وعدوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اس پر سبقت لے جانا چاہی، چنانچہ یہودیوں کو بھی عربوں کی طرح سبز باغ دکھائے گئے۔ ان متضاد وعدوں کی دوسری وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں یہودیوں کا بے پناہ اثر تھا۔ وہ نہ محض امریکی پریس پر ہی چھائے ہوئے تھے، بلکہ حکومت کی پالیسی ان کے ہاتھ میں تھی۔ برطانیہ امریکہ کو اپنی طرف سے جنگ میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ کے بغیر جنگ کے لیے نہ مطلوبہ سرمایہ فراہم ہو سکتا تھا، نہ مطلوبہ بارود اور اسلحہ۔ امریکہ کو شریک جنگ کرنے کا ایک ذریعہ یہودی تھے۔ تیسری وجہ ڈاکٹر وائز مین صدر جوائنٹ ایسوسی ایشن نے مہیا کی۔ کیمیا دان وائز مین نے کیمیائی جنگ کے سلسلے میں کوئی اہم انکشاف کیا جسے اس نے برطانیہ کے سپرد کر دیا۔ برطانیہ اس احسان کا بدلہ ضرور دینا چاہتا تھا اور وائز مین نے ذاتی انعام سے انکار کر دیا تھا۔ ان سب الجھنوں کا حل اعلان بلفور ہے جو 2 نومبر 1917 کو شائع ہوا۔ اس میں مرقوم تھا، ملک معظم کی حکومت فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کو بنظر استحسان دیکھتی ہے اور امکانی کوشش کرے گی کہ اس کا حصول آسان ہو جائے۔ یہ واضح رہے کہ ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا جس کی زد فلسطین میں موجودہ غیر یہودی فرقوں کے شہری اور مذہبی حقوق پر پڑے، یا یہودیوں کے اس سیاسی مرتبے اور حقوق پر جو انہیں دیگر ممالک میں حاصل ہیں۔ اعلان بلفور ایک اہم سرکاری دستاویز ہے کہ جس کی روح سے یہودیوں اور عربوں کی تقدیر کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس عجیب و غریب دستاویز میں کہیں عربوں کا ذکر نہیں۔ فلسطین کی آبادی میں اختتام جنگ پر 90% عرب تھے اور صرف 10% یہودی، لیکن اس بدقسمت ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتے وقت ذکر ہوتا ہے تو یہودیوں کا اور غیر یہودی فرقوں کا۔ گویا فلسطین میں بیشتر یہودی آباد تھے اور عرب اقلیت تھے، ایسی اقلیت کے اسے غیر یہودی فرقے کی غیر واضح اور مبہم اصطلاح سے ہی یاد کیا جا سکتا تھا۔ اس سارے اعلان میں عرب کا لفظ تک نہیں، اور مدبرین و سیاستدان عربوں کی قسمت کا فیصلہ چکا رہے تھے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر کنٹینٹ لا سکیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ فلسطین کے اولین باشندے کون تھے؟ یہ کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ یہ یقینی ہے کہ عرب مسلمان 1300 سال سے اس ملک پر قابض و متمکن چلے آ رہے تھے۔ یہودی 2000 سال سے اس ملک سے بے دخل تھے اور ان 2000 سال میں ان کی زیادہ سے زیادہ آبادی 10% ہو سکی تھی۔ کیا 2000 سالہ تاریخ کا نوشتہ مٹایا جا سکتا ہے؟ کیا اتنے طویل سفر سے رجعت ممکن ہے؟ کیا انگریز یا کوئی طاقت تاریخ کے فیصلے کو الٹ سکتی ہے؟ کیا یہودیوں کو فلسطین اس لیے دیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی 2000 سال پہلے اس میں آباد تھے؟ اس کے بعد وہ بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں سے بکھیر دیے گئے اور پھر کبھی اتنی قوت بھی مجتمع نہ کر سکے کہ اس مقدس ملک پر تسلط جما سکیں؟ کیا اب انگریزوں کو محض اس لیے جرمنی کا ملک دیا جا سکتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کبھی جرمنی میں آباد تھے؟ یا انگلستان جرمنی کو بدی وجہ بخشا جا سکتا ہے کہ اسے کبھی جرمن اسلاف نے فتح کیا تھا؟ باہر کیف اعلان بلفور نے قومی وطن کا وعدہ کیا، نہ کہ قومی حکومت کا۔ لیکن اس کے بعد کی ساری سیاست اسی نقطے کی گرد گھوم رہی ہے کہ فلسطین یا اس کے کسی حصے میں یہودی حکومت قائم ہو جائے۔
قومی وطن ایک بالکل نئی اصطلاح تھی، لہٰذا دیانت کا تقاضا تھا کہ اس کے معنی متعین کر دیے جاتے تاکہ فریقین غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس سے پہلے کبھی بھی یہ مضحکہ خیز تصور پیش نہیں ہوا